بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 تا 10۔ سب سے پہلے اس کا لفظی معنی کریں گے اور اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے جی اس کا لفظی معنی دیکھیے گا، الفاظوں کے معنی کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے لفظ ہے جی لا اقسم۔ یہاں پر لا جو ہے زائد ہے۔ اقسم کا معنی ہوتا ہے قسم کھاتا ہوں میں۔ لا اقسم کا معنی کریں گے میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بہذا البلدی۔ بہذا کا مطلب یہ البلد شہر، البلد خاص شہر مراد مکہ المکرمہ ہے، یعنی اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَأَنْتَ کا مطلب آپ، حِلٌّ کا مطلب حلال ہے، یعنی مقیم ہے، یہی رہ رہے ہیں یا آپ کے لیے حلال ہے۔ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہی معنی ہے بِهَذَا اس شہر میں، یہ شہر۔ وَوَالِدٍ، یہاں قسمی ہے، میں قسم کھاتا ہوں والد کی، یعنی جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا یعنی والد۔ وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں اس کی جو پیدا ہوا یعنی بیٹا۔ قسم کھاتا ہوں والد کی اور قسم کھاتا ہوں بیٹے کی، مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ آگے جی یہ قسم، دو قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد پھر آگے تحقیق کے ساتھ، تاکید کے ساتھ لقد کا لفظ استعمال ہوا، یقیناً۔ خلقنا الانسان، خلقنا کے معنی ہم نے پیدا کیا، خلقنا الانسان انسان کو، فی کبد، فی کبد کے معنی ہوتے ہیں محنت میں، مشقت میں، مصیبت میں۔ یا یحسب، اب حمزہ استفہام کا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے، یعنی انسان۔ کیا جی الن یقدیرا، ان کا مطلب کہ، لن نہیں، یقدیرا وہ قدرت رکھتا، یعنی کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں قادر ہے، کہ نہیں قادر ہوگا، علیہ، علیہ کا مطلب اس پر، احد کوئی بھی، یعنی کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، کیا وہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکتو، اہلکتو کا مطلب میں نے خرچ کیا، میں نے برباد کیا، مالن مال کو، لبدا بار بار، تیبت ہے آگے پیچھے۔ ایحسب، وہ گمان کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، الم، ان کا مطلب کہ، لم نہیں، کہ نہیں، یراہو اسے دیکھنے والا، احد کوئی بھی، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ پیچھے کا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، یہاں کا کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل لہ عینین، یہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم، کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، کیا نہیں بنائی ہم نے وہ دو آنکھیں اس کے لیے، ولسانن، ولسان اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور ہم نے راہ دکھائی اسے، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، النجدین دو راستے، نجدین، نجدن کے معنی ہوتے ہیں راستہ، نجدین دو راستے، یعنی گمراہی کا، ہدایت کا۔ تو یہ جی اس کا سلیس ترجمہ۔ اب اس کا اس کے لفظی ترجمہ، اور اب یہ اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد، اس کا معنی کہ اس شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یہ اس شہر کی قسم ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی آپ کے لیے یہ شہر حلال ہے، آپ اس میں موجود ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ کہ بے شک، یقیناً
ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے مال برباد کر ڈالا، کہتا ہے کہ میں نے مال برباد کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے۔ وہدیناہ، اور ہم نے اسے دکھائے ہیں النجدین، دونوں راستے، یعنی اچھائی کا بھی برائی کا بھی، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی۔ تو یہ جی اس کا اردو لفظی معنی بھی اور اس کا سلیس ترجمہ بھی۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم اس کے آگے مزید 10 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے اور تشریح بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا